ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، کیونکہ جو کامیابی ہے وہ کامیابی پیسے کے اندر نہیں، کامیابی شہرت کے اندر نہیں، کامیابی جو ہے وہ اقتدار کے اندر نہیں، کامیابی جو ہے وہ طاقت کے اندر نہیں، کامیابی یہ نہیں کہ آپ کو ماننے والے زیادہ افراد ہیں، کامیابی یہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا کہ تم سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کا معیار جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 عالم کو پیدا فرمایا۔ 18,000 عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ وہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل میں مصروف عمل ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَيُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، فرمایا زمین اور آسمان میں ہر چیز رب کا ذکر کرتی ہے، رب کی تسبیح کو بیان فرماتی ہے، اور انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اشرف بنایا، جس کو اشرف المخلوق کا تاج پہنایا، فرمایا کہ وہ انسان ہے جس کو اللہ نے تمام سے افضل کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل کرنے کے بعد انسان کو پیدا کرنے کا مقصد قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ انسان رب کی عبادت کرے۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے انسان رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، انسان رب کی بارگاہ میں رجوع کرے، انسان رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے، انسان رب کی بارگاہ میں لوٹے۔ جس انسان کو اللہ نے دیگر مخلوق پر فضیلت دی وہی انسان رب کی عبادت چھوڑ کر رب کی نافرمانی میں لگ گیا، وہی انسان رب کو چھوڑ کر معبودان باطل کی عبادت میں لگ گیا، وہی انسان رب کو چھوڑ کر نافرمانیوں میں لگ گیا، گناہوں میں لگ گیا، وہی انسان جو ہے نا وہ شراب کا بازار گرم کرنے میں مصروف عمل ہے، وہی انسان قتل و غارت میں مصروف عمل ہے، وہی انسان جو ہے وہ رب کو چھوڑ کر رب کی نافرمانی والے کام کر رہا ہے، وہی انسان جو ہے وہ تعلقات خراب کرنے میں مصروف عمل ہے۔ انسان جب گناہوں کے اندر گرفتار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جب تو گناہوں کے اندر گرفتار ہو گیا ہے تجھے افضل اس لیے نہیں بنایا کہ تو شراب خانے میں مصروف ہو جائے، میں نے تجھے افضل اس لیے نہیں بنایا کہ تو قتل و غارت میں مصروف ہو جائے، میں نے تجھے افضل اس لیے نہیں بنایا کہ تو پیسے کمانے کے اندر مصروف ہو جائے، بلکہ تجھے افضل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تو رب کی بارگاہ میں جھکے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، رب کی بارگاہ میں رجوع کرے، رب کی بارگاہ میں آ جائے۔ اور فرمایا کہ جب انسان گناہوں کے اندر گرفتار ہو کر رب کی بارگاہ میں آتا ہے، رب کی بارگاہ میں آنے کا طریقہ کیا ہے جس کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں وہ حقیقت توبتی رجوع، فرمایا کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا، رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا، رب کی بارگاہ میں آ جانا، رب کی بارگاہ میں آ جانا، یہی توبہ کی حقیقت ہے۔ اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التائب حبیب اللہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا یہ تو رب کا حبیب ہوتا ہے۔ اور جب بندہ گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں آتا ہے، جب بندہ قتل کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں آتا ہے، جب بندہ معبودان باطل کی عبادت کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں آتا ہے، جب بندہ نماز قضا کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں آتا ہے، جب بندہ رب کی نافرمانی کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں آتا ہے، تو رب فرماتا ہے وَمَن تَابَ، جو گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، جو کفر کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، جو نافرمانی کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، وہ ایمان بھی لے آئے اور نیک عمل بھی کرے۔ فرمایا کہ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا کہ جو توبہ کرے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فرمایا کہ جو توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے تو رب ذوالجلال اس کو جنت کا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ اور پنجابی شاعر نے بڑی کمال کی بات کہی، جے میں ویکھا عملہ ملے کچھ نہیں میرے بلے، جے میں ویکھا رحمت رب دی پھر بلے بلے بلے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان سے پہلے گناہوں سے توبہ کریں، رمضان المبارک کی آمد سے قبل اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر رب کی بارگاہ میں آ جائے، کیونکہ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ وہی رمضان المبارک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں انسان پر چھما چھم برستی ہیں۔ مجھے اور آپ کو ماہ رمضان کا اللہ تبارک و تعالیٰ ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا